یہ سارے کاڑے ہیں، سارے بیچ میں مشورے دینے والے، یہ شیری مزاری سے لے کے فواد چوہدری سے لے کے مسرت جمشید چیمہ سے لے کے پارٹی لیڈر ایک لگاتا تھا، یہ 4 لگاتے تھے ادارے اور فوج کے خلاف، اور اس کو خوش کرنے کے لیے، عہدے لینے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے۔ میں پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو اور پارٹی لیڈر کو جو ماننے والے پاکستانی ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں ان سے پوچھوں گا، مجھے بتائے فاکس نیوز پہ، اسکائی نیوز پہ اور CNN پہ بیٹھ کے کوئی CIA کے خلاف یا امریکن فوج کے خلاف ذرا بول کے دکھائے، یا وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بندہ بات کر کے دکھائے۔ آپ یقین جانیں، امریکہ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک گلا شکوہ کیا چائنا کی مینجمنٹ سے کہ یار آپ کے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تعلیمی سرگرمیاں آتی ہیں، ہمارے ہاں ناچ گانا آتا ہے، یہی پاکستان کے حالات ہیں۔ دنیا میں ٹک ٹاک جو ہے نا، جو اچھے ملک ہیں، مستحکم ملک ہیں، انہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ شتر بے مہاری ملک اور قوم اور ریاستی اداروں کے اور اپنی فوج اور اپنی عدالتوں کے حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ تو یہ پراپر میں نے جو آپ کے سامنے آج بے نقاب کیا، یہ وہ سازش ہے جو عالمی طاقتوں نے، ایٹمی طاقت پاکستان کے خلاف جو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1.25 سال کے اندر پہلے تو ہم ایک MPA، چیزیں آہستہ آہستہ آئی نا، چیزیں آہستہ، آخر میں مہینہ ڈیڑھ جو ہے نا وہ بالکل ہی کھل کے آ گیا تھا، اور آخری 12-15 دن تو جو ہے نا وہ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ یکم کا ریلی میں آپ بھی تھے، 6 کی ریلی میں آپ بھی تھے، کیا 6 کی ریلی میں نے آپ کو میسج کر کے مرید چوک سے پہلے کی کہ نہیں؟ آپ گواہی دیں، آپ سارے گواہی دیں، کیا میں نے راجہ بشارت صاحب کو، سرور خان صاحب کو روک کے، حالانکہ یہ واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ تو جو ہے نا وہ اوپر سے انسٹرکشن آئی ہوئی تھی ڈائریکٹ لیڈر کی، وہ تو پل کراس کر کے 50 بندے لے کے آگے جا رہا تھا، میں نے اس کو اشارہ کر کے واپس بلایا، میں نے کہا واپس آؤ، ہم نے نہیں جانا۔ میں نے شاہ کی ٹالیہ پہ کھڑے ہو کے پہلے لابنگ کی، اور پھر میں نے آپ لوگوں کو میسج کیا کہ اپنی DSAGs لے کے آپ آ جائیں مرید کے پل سے پہلے، وہاں پہ ہم نے میڈیا ٹاک کی اور میں نے تتر بتر کر دیا۔ اگلے دن خان صاحب نے 7 تاریخ کو سارے MNA MPs کی میٹنگ کر کے، اب میں لفظ ہی یوز کروں گا، جو کلاس لی کہ میں نے طے کیا تھا کہ جناب کچہری کی طرف اور جناب GHQ والی سائڈ کو جناب آپ نے جانا ہے اور آپ کیوں نہیں گئے؟ بھائی میرا ایمان تھا کہ یہ چیز غلط ہے، تو جو اپنا کردار تھا وہ ہم ادا کرتے رہے۔ دیکھیں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ عام واقعات نہیں ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، ایئر بیس میاں والی 4 ارب روپے کا طیارہ کھڑا ہے، انڈین را اور انڈین فوج کا کوئی ایجنٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی ایکسیس اس تک ہو، لیکن یہ لوگ ایک دیوار توڑی، پھر دوسری دیوار توڑی، اور عین طیاروں کو آگ لگانے کے قریب آئے ہیں، تو پھر جا کے ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں سے بھاگے۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جذبہ حب الوطنی ہے، یہ پاکستان سے محبت ہے، یہ دھرتی ماں سے محبت ہے۔ MM عالم کا جناب تذکرہ ہم رو رو کے جناب ہم پہلی کلاس سے لے کے اب تک کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے، تقریریں کرتے تھے ہم اسکول میں اور کالجوں میں، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ MM عالم 6 طیارے 1 سیکنڈ میں تباہ کر دیے، اس کا طیارہ جناب وہاں پہ کھڑا ہے، اس کو توڑ دیا گیا۔ یہ پاکستانیت ہے، یہ جذبہ حب الوطنی ہے۔ کیپٹن کرنل جناب کیا نام اس کا؟ شیر علی، یار اس نے اپنی جان دی۔ انڈیا کے کرنل بریگیڈیئرز نے کہا کہ یار اس سے غیرت مند اور اس سے خوددار اور اس سے بہادر بچہ جو ہے اس برے صغیر میں کسی نے، جوان کسی نے نہیں پیدا کیا ہوا۔ یار اس کے مجسمے کو تم نے توڑ پھوڑ دیا، یہ جذبہ حب الوطنی ہے۔ تو جناب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے۔ خود میں یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور یا وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی گھر میں بیٹھ سکتا تھا، یہ جتنے لوگ گئے ہیں، لیکن یہ سارے کاڑے ہیں، یہ سارے کاڑے ہیں، سارے بیچ میں مشورے دینے والے، یہ شیری مزاری سے لے کے فواد چوہدری سے لے کے مسرت جمشید چیمہ سے لے کے پارٹی لیڈر ایک لگاتا تھا، یہ 4 لگاتے تھے ادارے اور فوج کے خلاف، اور اس کو خوش کرنے کے لیے، عہدے لینے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے۔ فیاض چوہان نے یہ نہیں کیا۔ فیاض چوہان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ لڑے گا۔ آخری سوال، آپ نے آج بڑے ہوشربا انکشافات کیے، اور خاص طور پہ 9 مئی کی جو نظر آ رہی ہے، وہ آپ کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ چین آف کمانڈ بیسیکلی وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر حملہ کیا، تو الحمدللہ وہ حملہ ناکام رہا۔ ایک تو یہ بتائیں کیا فیوچر میں بھی ایسی کوئی پلاننگ ہے، کیونکہ آپ اس جماعت کا حصہ رہے، ریسنٹلی آپ نے ٹویٹ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے جتنے پارٹی لیڈرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو رہائی بھی مل رہی ہے،
بھی ہے, وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں, ٹاک شوز میں بھی آ رہے ہیں. وہ کارکن جو خاص طور پہ آپ کی قیادت میں حمزہ کیمپ کی جانب پڑے تھے, ان کی ایک بڑی تعداد پٹیالہ جیل میں, اور غالباً وہ آرمی ایکٹ کا سامنا بھی کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ ان کے لیے کوئی صلہ رہنے کی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بالکل جھوٹی بات آپ نے کی ہے کہ حمزہ کیمپ کے اندر فیاض چوہان گیا. فیاض چوہان صرف لیاقت باغ سے لے کے ریالٹو چوک تک 15 منٹ تک تھا. ساری دنیا جانتی ہے جب پہلا نعرہ وہاں پہ لگا کہ یہ جو وردی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, ایگزیکٹ 8:30 بجے حامد میر نے اپنے پروگرام میں وہ کلپ دکھایا کہ فیاض چوہان نے جب یہ نعرہ سنا تو وہ وہاں سے کوئٹ کر گیا. میں وہاں سے کوئٹ کیا اور میں واپس اپنے گھر کی طرف ٹیپو روڈ سے ہو کے واپس آ گیا. اور جیو فینسنگ, CDR, آج کل کے دور میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل غلط, پوری بات سن لیں, میں جواب دے رہا ہوں. جناب طے ہو چکا ہے انشاءاللہ تمام کارکنان کو PTI کے, میرے حلقے میں پہلے نمبر پہ, پھر اس کے بعد راولپنڈی شہر, سب کو جن کے پرچوں میں نام ہیں, جو بے گناہ ہے اور خدا نخواستہ اگر گناہ گار بھی ہیں, سارے محب وطن ہیں, بہکاوے میں آئے پارٹی لیڈرشپ کے, سب کو انشاءاللہ ان تمام FIR سے ایک ایک کر کے سب کو باہر لے کر آئیں گے اور ان کی زندگیوں میں جو ہے انشاءاللہ سکون لے کے آئیں گے. PTI پر پابندی کی سپورٹ کریں گے سر؟